السلام علیکم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ آج کے دن میں آپ کو اچھی اچھی خبریں بتاؤں گا، لیکن کچھ اچھی خبریں سب کے لیے ہیں اور کچھ اچھی خبریں عمران خان صاحب کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سب سے اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے کہ جی ان کی توشہ خانہ کیس میں ان کی اور بشرا بی بی کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہے، ان کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے اور سزا کے خلاف جو حتمی اپیل ہے اس کی سماعت عید کے بعد ہو جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے ہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کہا تھا کہ ان پہ دباؤ ہے، مداخلت ہے، اس حوالے سے جو جسٹس تصدق جیلانی پر مشتمل حکومت نے کمیشن بنا کر معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی، وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے اور جسٹس تصدق جیلانی کی طرف سے معذرت ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے سو موٹو لے لیا گیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے سو موٹو لے کر اس کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو بدھ سے اس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ ایک کیا ہو گیا ہری رام، یہ اتنا کچھ تبدیلی کیسے آ گئی۔ اس کے علاوہ جو اچھی خبر جو عوام کے لیے اور سب کے لیے ہے کہ چائنا کی ایک سولر کمپنی پاکستان آئی ہے، اس نے ایگریمنٹ کیا اور کراچی میں پلانٹ لگا رہی ہے، جس کے تحت نہ صرف یہ کہ سستے سولر پینل پاکستان میں ہی بننا شروع ہو جائیں گے بلکہ ہائی پاور بیٹریز بھی پاکستان میں بنیں گی۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا جو بڑی اچھی خبر اور خوشائند خبر ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو جناب آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، کچھ کر بھی دیا کریں، ہمارے لیے بھی کچھ کر دیا کریں۔ عمر چیمہ صاحب کو تو دھڑا دھڑ لائک اور سبسکرائب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تلی کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر جناب خبر کی طرف آتے ہیں، جو 3 خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سے جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ان کا کیس لگا ہوا تھا، اس میں ان کی اپیل منظور کر لی گئی ہے اور ان کی سزا معطل کر دی گئی ہے، بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی گئی ہے، لیکن عمران خان کی فوری رہائی بہرحال ممکن نہیں ہوگی، وہ دوسرے کیسز میں ابھی جیل میں ہی رہیں گے، ڈیالہ جیل میں، لیکن یہ ایک بہت بڑی ونڈیکیشن ہے ان کے لیے سزا کی معطلی اور ایک بڑی خبر کے طور پہ آیا رمضان میں اور ایک ریلیف ان کو ملا ہے۔ اور یہ لگ رہا تھا کچھ دنوں سے کہ ان کو اسلام آباد سے ریلیف مل سکتا ہے اور کافی حلقوں میں یہ چمگائیاں جاری تھیں کہ ان کو اس سے قبل ریلیف دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور پروسیکیوشن کا اب دیکھتے ہیں کہ کیا موقف ہوتا ہے جب میرٹ آف دا کیس پہ بات شروع ہوگی، مگر یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے سامنے۔ دوسری طرف اور بشرا بی بی کی رہائی کا تو بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے، ان کے اوپر توشہ خانہ کیس بھی تھا، تو کیا بشرا بی بی کو جو ہے وہ گھر پہ نظر بندی بھی ختم کر دی جائے گی اور کیا عمران خان عید جو ہے وہ گھر پہ گزاریں گے اسلام آباد میں، بنی گالہ میں، میرے پڑوس میں، یا پھر یہ کہ عید ابھی اڈیالہ میں ہی ہوگی، اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جی دوسری بڑی خبر اور جو بہت ہی اہم خبر بھونچال مچا دینے والی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز نے ایجنسیوں کی مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس معاملے میں آج بہت بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ جو پہلے پیش رفت سامنے آئی تھی کہ جی فل کورٹ بیٹھا، گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی چیف جسٹس کی اور پھر کہا گیا کہ کمیشن بنایا جائے گا، یک رکنی کمیشن ہوگا اور وہ کمیشن جو ہے وہ سماعت کرے گا اور اس معاملے کے حتمی ٹی او آرز بھی بن گئے تھے اور کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن کمیشن کا جناب جس کے لیے کمیشن کے لیے چنا گیا، فارمر چیف جسٹس تصدق جیلانی کو چنا گیا اور کہا گیا کہ ہماری ان سے بات ہو گئی ہے، گل ساڈی ہو گئی ہے، پہلے بھی گل ہوئی سی تو غلط ہی ہویا سی، بہرحال ابھی جو گل ہو گئی ہے جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے معذرت کر دی۔ یہ کل سے خبر اسلام آباد میں یہ سرگرم تھی، نہیں گرم تھی خبر سرگرم نہیں ہوتی، کارکن سرگرم ہوتے ہیں، تو خبر گرم تھی کل سے کہ جسٹس تصدق جیلانی کی معذرت آ سکتی ہے۔ یہ اس وقت سے خبر گرم تھی جب سے 300 وکلاء نے چیف جسٹس کو خط لکھ کے اس معاملے کا سو موٹو لینے کا کہا تھا اور ان 300 وکلاء میں جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے بھی شامل تھے۔ تو سب کو آبویس تھا کہ تصدق جیلانی کے ساتھ تصدق جیلانی سمجھتے رہے تھے کہ ان کا نام فل کورٹ نے تجویز کیا ہے، جبکہ ان کے ان کی معذرت کی وجہ یہی بنی کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ فل کورٹ نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، یہ فل کورٹ میں آپ کا نام نہیں آیا تھا تصدق جیلانی صاحب کا، بلکہ ایک گورنمنٹ کی درفتنی تھی، یعنی گورنمنٹ کی ایک تجویز تھی اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ان کو لگا دیں۔ لیکن تصدق جیلانی کو جب یہ پتہ چلا کہ فل کورٹ کی منشا نہیں ہے میرے نام کی، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ کمیشن بننا تو ویسے ہی معاملے کو کھڑے لائن لگانے کے مترادف ہے، کمیشن بنا دیا، اس سے پہلے کتنے لاپتہ افراد کے کمیشن، فلانا کمیشن، ایبٹ آباد کمیشن، اس کمیشنوں میں رپورٹ سے کیا تبدیلی آئی ہے، کیا بنا ہے؟ تو لیکن سو موٹو کی جو 300 وکلاء نے کل خط لکھا تھا اور پاکستان کے بڑے نامور وکلاء بھی اس میں شامل تھے اور وہ وکلاء بھی شامل تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت کی تھی جب ان کے خلاف ریفرنس لایا گیا تھا۔
تو آج یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے 7 رکنی بینچ بنایا گیا. جسٹس منصور علی خان, جسٹس اطہر من اللہ, خود چیف جسٹس صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی, 7 نام ہیں جو کہ اس میں لیے گئے ہیں. تو یہ 7 رکنی بینچ بدھ سے سماعت کرے گا. اب یہ سامنے سب کے سامنے آئے گا کہ یہ ہوگا کیا, پریشر کیا تھے, ججز کو بھی پیش شاید ہونا پڑے, ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی پیش ہونا پڑے. اب دیکھنا ہوگا کہ کون کون آتا ہے, پنڈورا باکس کھلے گا, سب کے سامنے سارے معاملات ڈسکس ہوں گے, سینسٹیو معاملات بھی. یہ جو شکایات تھیں کہ کسی کے بہنوئی کا اغوا کیا گیا, کسی کے گھر میں کیمرے لگائے گئے, یہ معاملات اب اوپنلی ڈسکس ہوں گے. اب پتہ نہیں ان کیمرہ سماعت ہوتی ہے یا کھلی سماعت ہوگی. کھلی سماعت ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں ریویل ہوں گی, کیا کیا نہیں ریویل ہوں گی, سب چیزیں سامنے آئیں گی. تو عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 6 ججز کا خط ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عدلیہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہی. لیکن آج جو عمران خان کو ریلیف ملا اس سے بھی ثابت ہوا کہ عدلیہ آزادانہ فیصلے کر رہی ہے. اور جو چیف جسٹس نے یہ لے لیا تو اس سے بھی بڑی اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے. اور امید ہے کہ اس معاملے کا کوئی منطقی انجام سامنے آئے گا. معاملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا, اور آج اس کا یہ امید ہے کہ 7 رکنی بینچ جو بنے گا اور جو سماعت ہوگی تو اس کے بعد اس سلسلے میں کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے, اور معاملہ کسی منطقی انجام کی طرف جا سکتا ہے. کوئی TORs بن سکتے ہیں. آئندہ کے لیے ایجنسیوں کے رول کو محدود کرنے کی بات ہو سکتی ہے سامنے, اور اس قضیے کو پراپر طریقے سے نپٹایا جا سکتا ہے. تو جناب یہ 2 خبریں تھیں. دونوں خبریں عمران خان صاحب کے لیے بڑی مثبت پیش رفت تھی. وہ آپ کو بتائی میں نے. تصدق جیلانی نے کیوں معذرت کی یہ بھی آپ سے بات کی. ابھی جناب تیسری خبر جو سب کے لیے خبر اہم ہے اور اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جی چائنا کی ایک کمپنی ہے سولر کے لیے, اس کا نام ہے سائنوٹک سولر پرائیویٹ لمیٹڈ. اس نے کراچی میں 3 گیگا واٹ کا سولر پینل مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے. SIFC کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اطلاع دی گئی ہے, اور اس پلیٹ فارم سے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. پلانٹ کی تنصیب کے لیے جو ڈاکومنٹری ورک ہے, جو دستاویزی کام ہے وہ ہو چکا ہے, اور SIFC جو ہے وہ آسانیاں بھی فراہم کری. آپ کو پتہ ہے نا SIFC کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو باہر کی کمپنیاں پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہیں ان کو 300 کے قریب NOC لینے پڑتے ہیں. گیس والے سے NOC لے لو, لینڈ والوں سے NOC لے لو, پٹواری سے NOC لے لو, بجلی والوں سے NOC لے لو, ٹیلی فون والوں سے NOC لے لو. یہ سارے کاموں کی وجہ سے کمپنیاں کہتی ہیں چھوڑو یار اس کام میں نہیں پڑتے پاکستان میں, کسی اور ملک میں اتنی مزے سے ان کو بلاتے ہیں, ریڈ کارپٹ دیتے ہیں, آؤ جی آؤ سرمایہ کاری کرو ہمارے ملک میں. آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر کے پھنس جاتے ہیں لوگ. اس وجہ سے پھر انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی کہ جو 1 ونڈو سولوشن فراہم کرے. جو آئیں تو کہیں ست خیراں جی آئیں نو بسم اللہ, آئیں آپ ہمارے جناب سرمایہ کاری کریں. اسی ویلکمنگ جذبے کے تحت جناب ان کو بلایا گیا ہے, اور ساری دستاویزاتی ان کو کہا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, دستاویزات آپ کی ساری ہم چیک کر لیں گے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. فیکٹری لگائیں آپ پاکستان میں, بے فکر ہو کے لگائیں. تو جناب جو فیکٹری لگائیں گے سولر پینل اور بھی سستے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس وقت سولر پینل پاکستان کی تاریخ کے سستے ترین تقریباً دور میں داخل ہوئے ہیں, اور بڑے سستے ہیں. اگر آپ نے سولر پینل نہیں لگوایا اور بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں, تھوڑے سے پیسے سائڈ پہ کروائیں, قرضہ لے لیں, جو بھی کریں, سولر پینل لگوائیں. میں نے بھی گھر پہ لگوائے ہیں, اس سے بڑی سہولت ہوتی ہے, آپ کے بجلی کا بل نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. کسی اچھی کمپنی سے آپ سولر کی کوٹیشن لیں کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے, 3 کلو واٹ کا چاہیے, 5 کلو واٹ کا چاہیے, 7 کلو واٹ کا چاہیے. عام طور پہ جب پنکھے شنکھے خالی چاہیے ہوتے ہیں تو 3 کلو واٹ کا بھی ایک چھوٹے سے گھر میں چل سکتا ہے. اگر تھوڑا سا بہتر ہے ایک AC چلانا ہے تو 5 کلو واٹ کا چلے گا, اور 2 AC چلانے ہیں تو 8 سے 10 کلو واٹ کا چلے گا. اور یہ تقریباً جو شروع ہوتا ہے 3 لاکھ سے شروع ہوتا ہے, اور جو سب سے ہائیسٹ میں نے بتایا 15 لاکھ پہ 10 کلو واٹ کا بن جاتا ہے. تو یہ خرچے اور سولر ضروری ہے. اور یہ جو نئی کمپنی پاکستان میں آئی ہے اس سے ہو سکتا ہے سولر اور بھی سستا ہو جائے. تو یہ جو نئی کمپنی پاکستان میں آئی ہے سائنوٹیک سولر, اس نے جناب اس منصوبے کے تحت کیا کرے گی, سولر پینل کی مقامی سطح پر پیداوار بھی ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ سائنوٹیک ڈرائی بیٹریز بنیں گی. آپ کو پتہ ہے نا جو بیٹریوں میں پانی ڈال کے آپ مینیج نہیں کر سکتے, میں بھی یاد نہیں رکھ سکتا جو USB کی اپنی UPS کی بیٹری ہے اس میں پانی ڈالا کہ نہیں ڈالا, اور بیٹری خراب ہو جاتی ہے. ڈرائی بیٹری خراب نہیں ہوتی, اور پاکستان میں فیکٹری لگے گی تو ڈرائی بیٹری آپ کو سستی ملے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ڈرائی بیٹری بہت مہنگی ہوتی ہے, جو دوسری بیٹری اگر 30,000 کی تو ڈرائی بیٹری 60-70 ہزار کی ہوتی ہے گھر کے لیے. تو یہ والی بیٹری اگر پاکستان میں بنے گی تو سستی آئے گی. تو ڈرائی بیٹریز کے لیے وہ لگا رہے ہیں. الیکٹرک وہیکلز کی اور ٹرکوں کی تیاری میں بھی معاونت فراہم کرے گی پاکستان میں. یعنی ٹرک جو ہے وہ اب خیر نہ لا تو خیر نہ جا,
بجلی تحت بجلی نال چاہ یعنی الیکٹرک چلیں گے، بجلی کے منصوبے کے تحت چلیں گے، اور اس سے جو ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی ہوں گے۔ پاکستان میں کوئی فیکٹری لگے گی تو ملازم پاکستان سے بھی لیے جائیں گے نا، صرف وہیں سے تو نہیں لیے جائیں گے۔ تو پاکستان اس میں کافی معاونت کرے گا، اور حکومت پاکستان نے سائنوٹیک سولر پرائیویٹ لمیٹڈ پر زور دیا ہے کہ وہ خام مال اور مشینری کی درآمد پر زیرو ریبیٹڈ ڈیوٹی کے اہل ہونے کے لیے ایک تفصیلی 5 سے 7 سالہ منصوبہ پیش کرے۔ یعنی کہ اگر وہ 5 سالہ منصوبہ دے کہ بھائی ہم ادھر ہی رہیں گے، وی آر ہیئر ٹو اسٹے، ہم نہیں کہیں جا رہے، تو پھر آپ کو زیرو ریٹ ملے گا، ٹیکس شیکس فری ملیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ آئیں اور آ کے سارے فائدے اٹھائیں اور پھر چلے جائیں جلدی جلدی، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حکومت نے ان کو کہا 5 سے 7 سال ادھر رہنے کا منصوبہ پیش کرو، ادھر ہم آپ کو ٹیکس کی رعایتیں دے دیں گے۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت تھی، تو میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔